بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگراموں کے نئے سلسلے چراغ راہ کے ساتھ یاسمین خاکوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، لیکن اس دور کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی پکار پر لبیک کہا وہ ہمارے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، مفسر اور محدث صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، جرنیل صحابہ اور صحابیات کے حوالے سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام یار غار کے حوالے سے ہے۔ آپ یقیناً جان گئے ہوں گے، جی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے صدیق کا لقب پانے والے، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ثانی اثنین کا لقب پانے والے، اسلام کے لیے سب سے زیادہ مال و دولت خرچ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کا اعزاز پانے والے، جان نثار ساتھی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اپنے بلند اخلاق اور بہترین کردار کی بدولت خلق کے دل میں گھر کرنے والے، اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت پانے والے، السابقون الاولون کی صف اول میں رہنے والے، نورانی چہرے اور دل نشین سیرت والے، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والے، سب سے زیادہ رحم دل، لاوارثوں اور ضعیفوں کی خدمت کرنے والے، مسلمانوں کے خلیفہ اول کا اعزاز پانے والے، وقت کی عظیم الشان سلطنتوں کو سرنگوں کرنے والے، خلافت میں نیکی، عدل اور تقوی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہوتا ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 573 میں پیدا ہوئے، یعنی 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ قریش کی شاخ بنو تیم سے آپ تعلق رکھتے تھے اور مکی ریاست میں خون بہا کی امانت اسی قبیلے کے سپرد تھے۔ آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ بیک وقت آپ کی 4 پشتوں کو صحابہ اور صحابیات ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، آپ خود، آپ کے تمام اولاد اور آپ کے نواسے وغیرہ بھی صحابہ ہونے کا اعزاز حاصل کر سکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم گو، سنجیدہ مزاج، باوقار اور حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ جب بولتے ہمیشہ سچ بولتے، دھیمی دھیمی گفتگو کرتے اور اپنی سچی اور شیرین گفتگو سے ہر ایک کا دل موہ لیتے۔ قد موزوں، جسم دبلا، پیشانی کشادہ، بال گھنگریالے اور چہرہ انتہائی حسین تھا۔ عام حالات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم مزاج تھے، غصہ اور خفگی کا شائبہ بھی آپ کے مزاج میں نہ تھا، لیکن اسلام کے معاملے میں نہایت سخت اور غیرت مند تھے۔
जिस्मानी तौर पर ज़ईफ़ लेकिन हक़ के मामले में चट्टानों जैसा अज़म रखते थे। आपके मशवरे फ़हम व फ़रासत पर मबनी होते, लिहाजा अक्सर मसाइल और झगड़ों में लोग आपसे रुजू करते थे। आपकी अपनी खानगी ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार थी। आप अहले खाना से बहुत अच्छा सलूक करते। आपकी 2 बीवियाँ मक्का की ज़िंदगी में, जिनका नाम कुतैला बिनते अब्दुल अज़्ज़ा और रुमान बिनते आमिर बिन उमैरा है। आपने ये निकाह मक्का में किए और 2 शादियाँ मदीना मुनव्वरा में की, अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हबीबा बिनते खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी पहली बीवी कुतैला मक्का के रईस अब्दुल उज़्ज़ा की बेटी थीं और उनसे आपके 2 बच्चे अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। चूँकि कुतैला ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लिहाजा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें हिजरत से पहले ही तलाक दे दी। दूसरी शादी मक्का में रुमान से हुई, जिनका ताल्लुक़ ख़ानदान फ़रास से था। उन्होंने इब्तिदा में ही इस्लाम कबूल करके सहाबिया होने का शर्फ हासिल किया। उन्हीं से हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उन्होंने होश संभाला तो अपने वालिदैन को मुसलमान ही पाया। जब रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया, ए अल्लाह, तुझ पर पोशीदा नहीं कि रुमान ने तेरे लिए और तेरे पैगंबर के लिए क्या क्या तकलीफ़ें उठाएं। मदीना मुनव्वरा में ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अंसारी भाई की बेटी हबीबा बिनते खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की और उनके हमरा मकाम सूख में रहने लगे। हबीबा बिनते खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबीला हारिस बिन खज़रज से थीं और उन्हीं से आपकी सबसे छोटी बेटी उम्मे कलसूम पैदा हुई। जंग मूता के बाद जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेवा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, जिनका ताल्लुक़ कबीला ख़त्म से था। उन्हीं में से आपके बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। आप उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ शरीक बहन भी थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 18 वर्ष की उम्र से ही तिजारत का पेशा इख्तियार कर लिया। आप कपड़े की तिजारत करते और इसके सिलसिले में यमन, इराक़, शाम वग़ैरह तक का सफ़र किया करते। आपका शुमार मक्का के अमीर और मुअज़्ज़ज़ लोगों में से होता था और इसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि कबूल इस्लाम के वक्त आप 40,000 अशरफियों के मालिक थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के उस महल्ले में रहते थे जिसमें उमूमन अमीर, ताजर और मशहूर लोग रहते और आपकी हमसायगी में ही खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर भी था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई और आप खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रहने लगे तो हमसाए होने की वजह से दोनों साथियों की मुलाकात ज़्यादा होने लगी और ये दोस्ती गहरी होती चली गई। अगरचे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कबीले के नहायत मुअज़्ज़ज़ और मालदार इंसान थे, इसके बावजूद आपकी तबीयत में हक़ परस्ती और सच्चाई की तलब शामिल थी। लिहाजा जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, इन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी और इस तरह आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उस वक्त आपकी उम्र 38 वर्ष थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और अपने दीन की अशाअत और सरफराजी के लिए चुन लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहला मुबल्लिग़ इस्लाम कहा जाता है। आप इंतहाई नरम खू और पाकीज़ा नफ्स के मालिक थे और इसीलिए लोगों में बहुत दिल अजीज़ भी थे
اور لوگوں کے لیے آپ کے دل میں بھی بہت خیرخواہی تھی۔ اسی لیے مسلمان ہوتے ہی آپ نے اپنے قریبی دوستوں میں، اور وہ زیادہ تر تاجر تھے، انہی میں اسلام کی اشاعت کی کوششیں شروع کر دیں، ان میں دعوت دین کر کے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ ناظرین، وہ لوگ جو آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں جن میں سے بیشتر عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ وہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم سب شامل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا علم جب قریش کے ایک سردار نوفل کو ہوا تو اسے شدید غصہ آیا، کیونکہ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے ان دونوں کو رسی سے باندھ کر جسمانی تشدد بھی کیا، اور اسی طرح طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور چچا نے بھی ان پہ بہت سختی کی، مگر وہ ہر قسم کی جسمانی تکلیف اور اذیت میں برداشت کرتے ہوئے صبر و استقامت سے اسلام پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کے باوجود تبلیغ کا سلسلہ 13 برس مکہ میں جاری رکھا۔ بے بسی کے اس دور میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی رائے اور مسلسل رفاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مکہ کے دور میں تشریف لے جاتے اور دیر تک آپ کے ساتھ مختلف معاملات پہ گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کی محفلوں میں تبلیغ کے لیے جاتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ آپ ماہر الانصاب تھے اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں میں بہت مشہور اور معروف تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دین کی تبلیغ کرتے۔ یوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اثر رسوخ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ ایک روز کعبہ میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر مارنے کا ارادہ کیا۔ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً یہ خبر پہنچائی۔ آپ دوڑے دوڑے آئے اور کافروں کو ہٹاتے ہوئے کہنے لگے، قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم صرف اس لیے ایک انسان کو مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کے تمہارے پاس آیا۔ آپ یہ آیت پڑھتے جاتے اور غصے سے بپھرے ہوئے کفار کو ہٹاتے جاتے۔ یہ دیکھ کے کفار مکہ کو مزید غصہ آیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید مارنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے اپنا جوتا اتارا اور ان کی ناک اور منہ اور سر پہ اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کر گر گئے، مگر مسلسل توحید کی آواز ان کے دل سے اٹھتی رہی اور وہ کہتے رہے، اے عزت اور شان والے، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو کے گر گئے تو ان کے قبیلے کے لوگ، اگرچہ ان میں سے بعض مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن قبائلی محبت کی وجہ سے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور گھر لے آئے۔ آپ کی بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان تقریباً بے ہوش شدید زخمی حالت میں گھر لائے گئے، اس حال میں کہ چہرہ مبارک لہو لہان تھا اور خون بہہ بہہ کے ان کے بالوں میں اس قدر جم چکا تھا کہ ہم ذرا ان کے سر میں
ہاتھ لگاتے خون ہٹانے کے لیے تو بالوں کی لٹیں جھڑ جاتی، اور کہتے ہیں ان کے سر کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ ہمیں کوئی امید نہ رہی کہ ہمارے والد زندہ بچیں گے۔ قبیلے والے بھی پریشان ان کے گرد بیٹھے رہے۔ ان کو جیسے ہی ہوش آئی انہوں نے آپ کی بیوی سے کہا کہ انہیں دودھ لا کے دو تاکہ ان کی طبیعت بحال ہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں بھی ہوش سنبھالتے ہی فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہ دیکھ لوں، یعنی کہ وہ زندہ سلامت ہیں۔ یہ سن کر قبیلے والوں کو بہت غصہ آیا اور وہ انہیں انتہائی برا بھلا کہتے ہوئے گئے کہ جس انسان کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچے ہو پھر بھی انہی کا ذکر کر رہے ہو۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے والوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان کے جانے کے بعد کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ شدید زخمی تھے، خود چل بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے دوسروں کا سہارا لیا اور جوں ہی رات کا اندھیرا چھایا کفار سے چھپتے چھپاتے دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ زخمی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے محبت کے سبب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی۔ یہ ایک دوست کی وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے کہ جان پہ کھیل کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اب کفار مکہ کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں۔ ایسے میں آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اپنا سامان لے کے مکہ سے نکلے، ابھی برق الغماد ہی پہنچے تھے تو قارہ قبیلہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری قوم نے یعنی قریش نے مجھے نکال دیا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے زمین کی سیر و سیاحت کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، ابو بکر تمہارے جیسا آدمی نہ تو وطن سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ تم تو یہاں کے رہنے والوں کی آن بان ہو، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہو، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو، دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو۔ چلو مکہ واپس چلو، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور تم اپنے شہر میں ہی رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابن دغنہ چونکہ کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا، خود ابھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی پناہ کا جب اعلان کر دیا تو پھر کفار مکہ نے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس چلے آئے۔ آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، اسی میں عبادت کرتے تھے اور قرآن پاک اس قدر محبت اور دل کے سوز سے تلاوت کرتے تھے کہ باہر گھر کے چلنے والی قریش کی عورتیں اور بچے بھی آپ کی خوبصورت تلاوت سنتے ہوئے بے اختیار رک جاتے اور اللہ کا کلام سننے لگتے۔ یوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا کے مکہ میں سب سے پہلی مسجد بنانے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ قریش کو اپنی عورتوں اور بچوں کی طرف سے تشویش لاحق ہو گئی اور انہوں نے ابن دغنہ سے کہا، تم ابو بکر سے کہو وہ اس طرح بلند آواز سے عبادت کرنے سے باز آ جائے، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہیں ہماری عورتیں اور بچے متاثر نہ ہو جائیں اور اپنے آبائی مذہب سے نہ ہٹ جائیں۔ ابن دغنہ نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے تلاوت کرنے سے روکا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے تمہاری پناہ کی کوئی حاجت نہیں، کیوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہی کافی ہے۔ ان کا انکار سن کر ابن دغنہ نے اپنی پناہ واپس لینے کا اعلان کر دیا، لیکن چند سالوں بعد وہ خود بھی مسلمان ہو گئے۔